ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا میں بھیج کر اور انسانوں کو دنیا میں پیدا فرما کر ان سے بہت ساری نعمتوں کو عطا فرمایا. انہیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی جس کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، انگنت نعمتیں انسانوں پر ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف طور پر واضح فرمائی: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں. یہ ہمارا جسم لیجیے، دیکھنے کی صلاحیت، کھانے کی صلاحیت، چلنے کی صلاحیت اور نہ جانے کتنی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جسم انسانی کے اندر رکھا ہے. اگر ایک صلاحیت چھن جاتی ہے، پانی پینے کے بعد پانی کو صاف کر کے فلٹر کر کے جسم میں غور بنانے کی صلاحیت اور خراب جو پانی ہے اسے پیشاب کی شکل میں باہر نکالنے کی صلاحیت، اگر یہ صلاحیت انسان کی ختم ہو جائے تو انسان لاکھوں لاکھ خرچہ کر کے بھی اسے درست نہیں کر سکتا. اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں جس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا. اسی اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، جہاں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے انعامات سے ہمیں نوازا ہے. ان نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت انسان کا مال اور دولت اور پیسہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو ذکر فرمایا ہے وہ توحید کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید، یعنی اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی بات مان کر کے چلو، اللہ کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، سب سے زیادہ. دوسرے نمبر پر رسالت، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، انہیں آخری نبی مانو اور وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں ان تعلیمات پر عمل کرو. اور تیسرے نمبر پر آخرت کے بارے میں سب سے زیادہ آخرت کی تیاری کرو. اور آخرت ایسی چیز ہے، قیامت آنے والی ہے، سب سے زیادہ ان تین چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا. اس کے بعد چوتھے نمبر پر توحید، رسالت اور آخرت کے بعد چوتھے نمبر پر قرآن مجید نے جس مضمون کو، جس ٹاپک کو زیادہ بیان فرمایا اور لوگوں کو، انسانوں کو جس کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک خرچ واجب خرچ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے، گولڈ رکھا ہوا ہے، یا 85 گرام سونے کے بدلے پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، سال گزرنے کے بعد اس پر زکات واجب ہو جاتی ہے. یہ خرچ واجب خرچ ہے جس خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، نہ خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا. کسی نے نظر مان لیا میرا فلاں کام اگر ہو جائے گا تو میں اتنا پیسہ خرچ کروں گا، غریبوں میں اتنا پیسہ دوں گا، یا اتنے کپڑے تقسیم کروں گا، یا یہ کروں گا، فلاں کروں گا، تو یہ جو نیت ہو جاتی ہے یہ خرچ کرنا جو ہوتا ہے فرض ہوتا ہے، نظر کا خرچ. میرے بھائی یہ تو کرنا ہے، مالداروں کے ذمہ ہے، جو صاحب نصاب ہے یہ ان کے ذمہ نماز پڑھنا جیسے فرض ہے، زکات نکالنا فرض ہے، نظر مانی کی چیز کو پورا کرنا فرض ہے. اس کے علاوہ اللہ قرآن میں جس خرچ کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ نفلی خرچ ہے، وہ سنت خرچ ہے، وہ مستحب خرچ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار تاکید کے ساتھ بیان فرمایا زکات والوں کے علاوہ، زکات
جو جن پر فرض نہیں ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ صرف زکات دینے والے خرچ نہ کریں. زکات دینے والے وہ تو فرض ہے, زکات دینا ان پر لازم ہے, وہ تو زکات دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جنہیں پیسہ کمانے کی توفیق عطا فرمائی ہے, جن کے گھروں میں تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نام میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. جو اللہ نے دیا تمہیں روزی روٹی جو دیا ہے, جو پیسہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے قبضے میں رکھا ہے, اسے خرچ کرو. انفقوا مما رزقناکم, ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرو. اللہ نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا اس کے بعد من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے, وہ یعنی قیامت کا دن آ جائے جس میں نہ تجارت چلے گی, نہ شفاعت چلے گی, اور نہ ہی کوئی دوستی یاری چلے گی. دنیا کے اندر تو تجارت چلتی ہے, دنیا کے اندر دوستی یاری چلتی ہے, اور دنیا کے اندر انسان جو کچھ کرتا ہے شفاعت بھی چلتی ہے, ایک دوسرے کے ہاتھ میں سواری بھی چلتی ہے. لیکن ذہن میں رہے قیامت کے دن کچھ بھی نہیں چلے گا. قیامت کے دن انسان خرچ کرنے کا ارادہ بھی کرے گا تب بھی اسے کچھ نہیں ہوگا. میرے عزیز بھائیو, معلوم یہ ہوا جو آپ نے 10 روپے کماتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور یاد رکھیے جتنا اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہمیں نوازیں گے. آج دنیا والوں کا ذہن یہ ہے کہ مالدار غریبوں کو دے گا, جو کما رہا ہے وہی غریبوں کو دے گا, جو غریب ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میرا خرچہ بچ رہا ہے, اللہ مجھے کمانے کی توفیق دے رہا ہے, اللہ مجھے گھر میں اچھا راشن پہنچا رہا ہے, لیکن کچھ آنے اور کچھ پیسے بچ رہے اسے جمع کر کے رکھ رہا ہے. یہ غلط خیال ہے. غریب کو بھی چاہیے کہ 10 روپے اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. 100 روپے اگر کما رہا ہے تو 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے بھائیو, جتنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, جتنا ہم اللہ کے راستے میں دیں گے, اللہ تعالیٰ اسے دگنا عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف بیان فرمایا. وہ الفاظ قرآن مجید کے سنیے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللہ نے مثال سے سمجھایا, اللہ نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں ایسا ہے گویا کہ وہ ایک دانہ ہے, ایک بیج ہے. جو بیج زمین میں ڈالتے ہیں تو اس کی 60 ڈھالیاں نکلتی ہیں, 60 بالیاں نکلتی ہیں, اور ہر بالی پر 100 دانے اگتے ہیں. ہر بالی پر 100 دانے اگتے ہیں. جب 60 ڈھالیاں اور بالیاں نکلتی ہیں, ہر بالی پر اگر 100 ہو تو 700 ہو گئے. گویا کہ اللہ تعالیٰ 1 روپے خرچ کرنے پر 700 روپے کی نوازتے ہیں. اور جو لوگ یقین کے ساتھ خرچ کرتے تھے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے اس یقین کے ساتھ خرچ کیا. اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وہ بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی. اس نیت کے ساتھ صحابہ نے خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا ہم سوچ نہیں سکتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج بھی مدینے کے بہت سارے باغات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹر ہیں. آج بھی مدینے کے اندر ایک کنواں ہے جو پیر عثمان کے نام سے جانا جاتا ہے, یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کو خرید کر کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا. آج بھی ان کے ہی نام پر اور ان کے خاندان والوں کے نام پر وہ رجسٹر ہے. میرے بھائیو, اس زمانے میں وہ سمجھ کر کے گئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اللہ کی یہ جو آیت, اللہ کا جو وعدہ ہے کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, سامنے سے پرندہ اڑ رہا تھا, درخت میں ادھر سے ادھر ہو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا, میرے ہاتھ میں
لیکن یہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پرندہ کر کے میری نماز کو اس نے حلف کر دیا، میں نے میرے باپ کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ میرے بھائی آج بھی وہ بات موجود ہے، معلوم نہیں ہوگا جو چیزیں اللہ کے راستے میں دے گا اللہ تعالیٰ اس کا 700 گنا سے نوازے گا، جس کا ہم یقین نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، انہیں یقین نہیں۔ ان لوگوں کو جا کر کے پوچھئے جو دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار کو بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بزنس کو بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت کو بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں بال بچوں کو بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کثرت سے اولاد عطا فرمائی، جتنے بچے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو قرآن مجید کی آیت ہے، اور اسی طرح یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض حسن قرار دیا ہے، یعنی قرضہ کہتے ہیں کسی کو بطور قرضہ دینا۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہم قرض حسن دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کتنی پیاری بات۔ کون ہے ایسا آدمی، کون ہے ایسا شخص جو اللہ کو قرض حسن دے؟ میرے بھائیو دیا اللہ ہم کو اور ہم اللہ کو دے رہے ہیں، کیسا عجیب فلسفہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، دینے والا جب لیتا ہے تو وہ دینے والے کا ہوتا ہے، لینے والے کا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کا عالمیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری بات دیکھیے، دے بھی رہا ہے اللہ اور لے بھی رہا ہے اللہ، اور اس پر کہہ رہا ہے کہ میں قرض حسن اپنے بندوں سے لے رہا ہوں۔ حالانکہ دینے والا اللہ ہے۔ جب اللہ کسی چیز کو لیتا ہے پھر اس پر کوئی انسان کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھ سے کیوں لیا۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے راستے میں دے۔ میرے بھائیو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دینے والا میں ہوں، لیکن جب بھی تم میرے راستے میں ہوگے تو میرے اوپر قرض حسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے وہ انسان جو اللہ کے راستے میں قرض حسن دے گا، جو اللہ کے لیے قرض حسن دے گا۔ جب وہ دے گا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کر کے دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ اسے بڑا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو دردہ ایک صحابی ہیں، بھاگتے بھاگتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض حسن مانگ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض حسن طلب کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے میں دو باغ تھے۔ ایک باغ کے اندر ان کا گھر تھا، ان کے بیوی بچے اس گھر میں رہتے تھے، بہت اچھا باغ تھا، 400 کھجور کے درخت تھے۔ ایک باغ میں 400 کھجور کے درخت، اور اس کھجور کے درختوں کے درمیان میں ان کا گھر تھا، اور اس باغ میں وہ رہتے تھے۔ اور ایک دوسرا باغ تھا جو اس کے اندر اتنے زیادہ کھجور کے درخت نہیں تھے، جس میں وہ رہتے تھے۔ بیوی سے بھی نہیں کہا، بچوں سے بھی نہیں کہا، ڈائریکٹ حضور کے پاس آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس باغ میں میرا گھر ہے وہ اللہ کے لیے میں نے قرض حسن کے طور پر دے دیا۔ میرے بھائیوں صحابہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت میں حقیقت کیا ہے، اس لیے وہ اتنا بڑا باغ دے گا، دل نے گوارا کر دیا، دل کے اندر کوئی دھمکی پیش نہیں آئی، دل نہیں مانا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے تب اللہ کے راستے میں قرض حسن کے طور پر دے دیا۔ بعد میں جا کر کے اپنی بیوی سے کہا اے ام دردہ نکل جا، گھر سے نکل جا، اس گھر کو اور اس بات کو میں نے اللہ کے لیے راستے میں دے دیا ہے، اب یہ گھر اور یہ بات ہمارا نہیں ہے۔ میرے بھائیو وہ بیوی بھی وہ بچے بھی اس بات سے نکل کر کے باہر آ گئے۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اتنا نوازا جس کا اندازہ مدینے والے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو دردہ کو اتنا نوازا کہ ابو دردہ جیسا مالک اور مالدار مدینے میں کوئی نہیں رہا۔ میرے بھائیو اللہ کے راستے میں سچے دل سے خرچ کرو گے۔ میں غریب ہوں، 10 روپے کما رہا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ کسی غریب کو 1 روپے میں دوں۔ میں مالدار ہوں، زکات کے علاوہ مالداروں کا عالم یہ ہے کہ رمضان کے موسم میں صرف زکات نکال کر کے زکات دیتے ہیں بڑے احسان کے ساتھ، میں نے فلاں کو اتنا دیا۔ غریب آتا ہے تو پھٹکار کر کے دیتے ہیں، کوئی ادارے والے آتے ہیں تو پھٹکار کر کے دیتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ احسان کر رہے ہیں جبکہ وہ ان کا مال دے رہے ہیں، غریبوں کا حق دے رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ خرچ کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اچھا مال، زکات کے علاوہ کا مال خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید ارشاد فرمائی ہے، اور زکات پر صرف مال پاک ہوتا ہے، زکات دینے سے مال صاف ہوتا
ہے، لیکن اچھا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ مزید مال عطا فرماتا ہے۔ یہ فرق ہے میرے بھائیوں۔ کتنے غریب ایسے ہیں، کتنے محتاج ایسے ہیں جو بیچارے پیسہ زکات کا نہیں لے سکتے۔ غریب کماتا ہے لیکن زکات کا پیسہ نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ اس لیے کہ وہ کماتا ہے، لیکن مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ زکات کے علاوہ اچھا پیسہ غریبوں کو دیا جائے جو زکات لینے کے مستحق نہیں ہیں، لیکن بیچارے کو دوسری مجبوریاں ہیں، دوسرے بیچارے کو پریشانیاں ہیں، بیچارے کو دوسری بیماریاں ہیں، وہ غریب مالداروں سے زکات لینے کا مستحق نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہ میں وہ زکات لے نہیں سکتا۔ درمیانی اور معتدل قسم کے لوگ ہیں، زکات لے نہیں سکتے۔ اب مالداروں کی اور مناطق کی ذمہ داری ہے وہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے لیے صدقہ اور خیرات کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بہت سے نوازیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی حضور کے گھر میں کوئی بھی چیز آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت عمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غریبوں کو بلا کر کے انہیں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت میں اور اضافہ ہوتا۔ اس کی مثال دے کر کے سمجھایا جیسے تیز ہوا تیز چلتی ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہو جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمایا کہ جب میرے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر اگر میرے پاس سونا ہو اور وہ سونا میرے پاس 3 دن گھر میں رہے، ایسا ہی باقی رہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ 3 دن وہ سونا میرے گھر میں ایسا ہی رہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے فوراً غریبوں میں تقسیم کر کے اسے ختم کر دو۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت اسماء سے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اے اسماء اپنے پاس گن گن کر کے مت رکھ، اگر تو گن گن کر کے رکھے گی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر کے دے گا۔ اے اسماء خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکے مت رکھ، اگر تو اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں اپنے آپ کو روکے رکھے کے لیے خرچ نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تجھے روکے رکھے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا جو لوگ جتنا خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ہر ایک کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خوب سے خوب خرچ کریں۔ اللہ کے راستے میں وہ ایسے لوگوں کا جو زکات کے مستحق تو نہیں ہے لیکن بیچارے مجبور اور محتاج ہیں، ایسے لوگوں تک وہ پیسہ صدقہ اور خیرات تک پہنچائیں اور خوب سے خوب ثواب کمائیں، اور رمضان کا اس مقدس مہینے میں خوب سے ثواب کمانے کے لیے، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے غریبوں میں صدقہ اور خیرات اور اداروں میں صدقہ اور خیرات ضرور دیں تاکہ ہمارا مال بھی صاف ہو جائے اور ہمارا مال بھی بڑھتا رہے یہاں تک کہ ہم مزید دینے والے بن جائیں اور جو غریب محتاج ہیں ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔